بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے فرمایا، یعنی مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اسلام میں دعاؤں کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ دعائیں مسجد اور مدرسہ، ولادت اور وفات اور دکھ سکھ تک محدود نہیں، بلکہ اسلام میں دعاؤں کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ ماں کی گود سے قبر کی منزل تک زندگی کے ہر گوشے کی دعا اس میں موجود ہے۔ عبادت کے موقع پر بہت سی دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ ان کے سوا بھی بہت سی خاص دعائیں ہیں جن کو الگ الگ وقتوں میں پڑھنے کی تعلیم اسلام نے دی ہے، جیسے خوشی کے وقت کی دعا، غصے کے وقت کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، سلام بھیجنے والے کے لیے دعا، مرغ کی آواز سن کر دعا، گدھے کی آواز سن کر دعا، کتے کی آواز سن کر دعا، نیا پھل دیکھ کر دعا، نیا چاند دیکھ کر دعا، نیا کپڑا پہننے کی دعا، بارش کی دعا، مسجد، گھر اور بازار کے بارے میں دعائیں، بیت الخلاء کی جگہ داخل ہونے اور نکلنے کی دعائیں، سونے اور جاگنے کی دعائیں وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی بہت سی دعائیں اسلام نے بتائی ہے، اور نہ صرف بتائی ہے بلکہ ان کے پڑھنے کا شوق دلایا ہے اور ان کی فضیلتیں بیان کی ہے۔ عربی زبان میں دعا کا مطلب ہے مانگنا، پکارنا، اور شریعت کی اصطلاح میں اللہ سے مانگنا اور اللہ کو مدد کے لیے پکارنا۔ اللہ سے دعا کسی بھی زبان میں کر سکتے، خاص وقت کی دعائیں انہی لفظوں میں کرنی چاہیے جو قرآن اور حدیث کی کتابوں میں ہے۔ ان میں کسی بھی طرح کی کمی زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک بار براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے کی دعا سنائی اور انہوں نے وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتُ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معمولی تبدیلی کو ناپسند کرتے ہوئے فرمایا کہ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ہی کہو۔ نبی کے لفظ کی جگہ رسول کے لفظ کی تبدیلی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا، جبکہ آپ رسول بھی تھے۔ کوئی دعا لفظ یا معنوں کے اعتبار سے چاہے کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، لیکن شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہ ہو تو وہ من گھڑت ہے۔ اس لیے ایسے دعاؤں سے بچتے ہوئے خالص قرآن اور حدیث کی دعاؤں کو ہی اپنانا چاہیے۔ قرآن اور حدیث کی دعائیں ہی مقبول دعائیں ہیں۔ انہی دعاؤں کو سیکھنا سکھانا چاہیے اور موقع بموقع ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے، اور کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تھے، جانور نے شرارت کی تو آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے صحابی نے کہا شیطان مرے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کہو، اس سے شیطان پھول کر گھر کی مانند ہو جاتا ہے، بلکہ کہو بسم اللہ، اس سے شیطان سکڑ سمٹ کر مکھی کی طرح چھوٹا ہو جاتا ہے۔ آج بھی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی سواری کے شرارت کرنے یا موٹر سائیکل وغیرہ جلدی سے چالو نہ ہونے پر یا کوئی کام بگڑ جانے پر شیطان کو لعن طعن کرتا ہے۔ ایسے موقع پر شیطان پر لعن طعن کرنے کے بجائے بسم اللہ کہنا چاہیے۔ اسلام نے ہر موقع کی دعا بتائی ہے۔ جب کوئی بندہ ان دعاؤں کو موقع بموقع پڑھتا رہتا ہے تو اجر ثواب کے ساتھ ساتھ جہاں ایک طرف اپنے خالق و مالک سے اس کا تعلق قائم رہتا ہے، وہی دوسری طرف اس کی زبان سے اللہ کی توحید کا اقرار، اپنی محتاجی کا اظہار اور نصرت الہی کے طلب کا معمول بھی جاری رہتا ہے۔ شاید اسی لیے دعا کو اسلام میں بہت ہی اہمیت اور فضیلت دی ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت قرار دیتے ہوئے فرمایا
دعا عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے فرمایا، یعنی مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، اور فرمایا یعنی میں پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کی جائے تو وہ خوش ہوتا ہے اور دعا کو قبول کرتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، جب کوئی مسلمان بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس دعا کے بدلے مانگی ہوئی چیز دیتا ہے، یا پھر اس دعا کے بدلے کوئی آفت مصیبت ٹال دیتا ہے، یا پھر اس دعا کو آخرت کا ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ البتہ گناہ اور نافرمانی کی دعا، رشتے ناتوں کو توڑنے کی دعا اور حرام کھانے پینے اور پہننے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کی قبولیت کے لیے اس کی شرطوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اگر شرطوں کا لحاظ رکھتے ہوئے دعا کی جائے تو وہ اوپر کی 3 صورتوں میں سے کسی نہ کسی صورت میں ضرور قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دعا کی اہمیت اور فضیلت سمجھنے اور دعاؤں کو یاد کرنے کا شوق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔